اچھے مزاج میں ہونا ایک بہت اچھی بات ہے۔ بہت ساری زبانوں میں بہت سارے لفظ ہیں یہ جذبات ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ ہیپی، خوش رہنا، شادمان ہونا، طرح مثالیں آگے بھی، اور یہی بات جو ہے وہ آپ کو بائبل میں بھی ملے گی۔ یعنی ہیبرو زبان میں بہت سارے لفظ ہیں خوشی کے لیے، شادمانی کے لیے، جیسے کہ سمخا، سون، اوگیل، نئے نامے میں کارا، فسونے، آگلیسس۔ ہر لفظ کی اپنی ایک وجہ ہے، یہ سارے لفظ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پوری بائبل کی شادمانی کو سمجھنے کے لیے، خوشی کو سمجھنے کے لیے یہ کی ورڈ ہے۔ یہ تھوڑے سورس چیک کر لیتے ہیں اس کے۔ پیج 1 پہ بائبل کے خدا کہتا ہے کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے۔ لوگ خوشی اور شادمانی کو پاتے ہیں اچھی چیزوں میں، اپنے ریوڑ میں برکت دیکھ کر یا فصل کو پہاڑیوں پر دیکھ کر۔ زبور 104 کی 15ویں آیت کہتی ہے، اچھی میں لوگوں کے دلوں کے لیے خوشی ہی لے کر آتی ہے۔ خوشی تلاش کرتے ہیں شادی میں یا پھر کسی بچے کی پیدائش میں، یہاں تک کہ عبرانی مثال میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک اچھی مہک جو آپ کے ناک کو ملتی ہے وہ بھی آپ کے دل کو خوشی دیتی ہے، جیسے ایک اچھے دوست سے ملتی ہے۔ مگر انسان کی زندگی ہمیشہ ہی خوشحال نہیں رہی۔ یہ بائبل مقدس میں بتاتی کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کرپٹ ہے، یعنی برائی سے بری ہے، مطلبیوں سے، جھوٹوں سے، یا پھر کسی کی موت سے۔ بائبل جو ہمیں تصویر دکھاتی ہے، بائبل کا ایمان اس بات سے یہ بتاتا ہے کہ خدا کے لوگ ایسا ایک روپ اختیار کر لیتے ہیں جس میں لوگ ان کو خوشیاں نہیں بھی دیتے لیکن وہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کی توکل امید خدا سے ہے۔ جب اسرائیل مصر میں غلامی میں تھے تو موسیٰ کو خدا نے بھیجا کہ ان کو آزاد کرائے۔ پہلی چیز جو اسرائیلیوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گایا خوشی سے خدا کے لیے، اور یہاں تک کہ جب وہ مصیبتوں میں، بیابان میں تھے، اسرائیل سے دور تھے بھی، تب بھی وہ خوش تھے خدا میں۔ بعد میں بائبل کے لکھنے والوں نے جب اس پہ نظر کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ کیسے خدا نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کروایا، کیسے خدا نے ان کو خوشی سے بھرا اور ان کو چنا۔ اس کے چنے ہوئے خوشی سے نعرے لگاتے ہیں۔ سور 105 کی 43 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خوشی ان کو آنے والے وقت کی پریشانی سے دور رکھتی تھی۔ اور بعد میں جب وہ غلامیوں میں گئے، جب وہ پرشین امپائر کی غلامی میں گئے، اور عیسائیہ نے لکھا کہ ایک دن خدا موسیٰ کی طرح جو ہے وہ نبی بھیجے گا اور وہ اپنے لوگوں کو آزاد کرے گا۔ اسرائیلی انتظار کر رہے تھے اس کا، انہوں نے خوشی کو جو ہے وہ چوز کیا، یعنی کہ خداوند میں خوش رہنے کو انہوں نے صحیح سمجھا، اپنے آنے والے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے۔ اس طرح سے یہ سگنیفیکنٹ ہے، جب خداوند یسوع مسیح ناصرت کا یسوع پیدا ہوا تو اعلان کیا گیا کہ خوشخبری جو بڑی شادمانی کو لاتی ہے، خوشخبری جو بڑی شادمانی کو لاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ہوا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور آسمان کی بادشاہی کی منادی شروع کر دی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جوائے کے بارے میں بتایا، خوشی کے بارے میں بتایا۔ جب لوگ تمہیں میرے کارن ستائیں تو خوشی منانا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ وہ بادشاہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اسی لیے پرانے مسیحی، شروعات کے مسیحی اس بات کے لیے بہت فیمس تھے کہ وہ مکمل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ جب ان کو پکڑا جاتا تھا، مارا جاتا تھا تو وہ خوشی سے کلام سناتے تھے۔ اور جب آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی خوشی یہ تھی کہ وہ اپنوں کے لیے جان دے، تو پھر خوشی کا مطلب آپ کے لیے اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکھ میں آ جاؤ اور غم کرو۔ پالوس رسول نے کہا کہ میں مکمل دکھ میں ہوں، غم میں ہوں، لیکن پھر بھی بہت خوش ہوں۔ جب اس نے وہ درد کو سمجھا تو پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہ جانا کہ اس کے چنے ہوئے آخر تک ہوں گے۔ اور اصلی خوشی خداوند نے سکھائی دوسروں کو خوش رکھنے میں ہے، خدا کو خوش رکھنے میں ہے۔ اپنے ماں باپ کا، اپنوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عامر جان، سائننگ آؤٹ۔ شلوم، ٹیک کیئر۔